برزخ ہوئے گی برزخ کے پردے نہیں کر دیا. ہاں جی ہاں. دوزخ اندر سے کھوکھری ہوگی, دوزخ کے دروازے بند ہوں گے, دوزخ زمین کے اندر پہاڑوں کی میخیں ہوں گی, دوزخ کے اندر پہاڑوں کی میخیں ہوں گی. یہ زمین کے اوپر اور کوئی سیارہ دوزخ نہیں ہو سکتا. یہ نہ زمین کے اوپر اور کوئی سیارہ دوزخ ہو سکتا ہے, نہ کوئی سیارہ زمین کو کراس کر کے زمین کے اوپر آ سکتا ہے. اگر زمین پر کوئی اور دوزخ آ گئی تو زمین پر سورج کی وجہ سے 4 سائے ہو جائیں گے. مطلب مضمون تو وہی ہے نا. چوتھا سایہ دوزخ کا ہو جائے گا, لیکن زمین پر قیامت کے دن صرف 3 سائے ہی ہوں گے. چوتھا سایہ کسی اور دوزخ کا نہیں ہوگا. اس لیے صرف زمین پر دوزخ معلوم ہوتی ہے, اس لیے صرف زمین ہی دوزخ معلوم ہوتی ہے. یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھڑکائی جائے گی. قیامت کے دن بھڑکائی جائے, پہلے نہیں بھڑکائی جائے, قیامت کے دن بھڑکائی جائے گی. یہ قیامت کے دن بھڑکائی جائے گی. اور قیامت کے دن کوئی اور سیارہ دوزخ نہیں ہو سکتا. زمین کے نزدیک سیارہ مریخ ہے جو زمین سے چھوٹا ہے, اندر سے خالی بھی نہیں ہے. مریخ اللہ تعالیٰ نے کبھی خالی نہیں کیتا, نہ ہے گا, نہ کسی اور سیارے کو خالی کیتا, نہ سورج نے خالی کیتا, نہ آتار کسی خالی کیتا ہی نہیں, لیکن صرف زمین وہاں سے خالی آ گیا. کیوں؟ ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دسیتا ہے, لیکن ان کو لبے تا ہی ہے. اور اندر سے خالی بھی نہیں ہے, اور نہ ہی مریخ کے اندر پہاڑوں کی میخیں ہیں قرآن پاک میں, اور اس لیے مریخ دوزخ نہیں ہو سکتا. زمین کے اندر پہاڑوں کی میخیں ہیں جو زمین کو ستونوں کا کام دے گی, اور دوزخ کے اندر پہاڑوں کی میخیں ہیں, زمین میں پہاڑوں کی, دوزخ کی پہاڑوں کی میخیں, دوزخ کے اندر پہاڑوں کی میخیں ہیں, پہاڑ ہیں. زمین میں پہاڑ بہت بلند ہوں گے. زمین یہ پہاڑ نا زمین تو لا کے زمین تک ہوں گے, پہاڑ اتنے بلند ہوں گے. انہیں کہ اتنا ہوں گے جویں کہ نا پہاڑ بہت زیادہ ہوں گے, اور ہر پہاڑ دے آڑے داڑے سب دوزخیاں دے گھر ہوں گے, اور اتنے گھر ہوں گے, اتنے جویں تو آسمان منزلہ ہوں نا, یہ دوزخ جو اتنا پہاڑ ہوں گے, اور ہر پہاڑ دے ارد گرد نال بوٹے تھوڑ دے بھی ہوں گے, اتو پانی وہ سمندرہ پانی اتو گردا بھی ہوگا, پہاڑوں دے پیدا ہو گیا, کوئی نہ دوزخیاں سر تے گرے گا. تے وہ پہاڑاں دے آلے دوالے گھر ہوں گے, نکے نکے کھڈا ہون گی, یہ دوزخی پھسے ہون گے, اور گرمی بھی کھان گے, سب کھان گے, انہاں دے واسطے تھوڑے ہون گے, پاویں توڑن واسطے پاویں جویں بھی مرضی ہے, لیکن وہ اینی جگہ خالی ہوگی. اللہ اسے بات دوزخ نے فرمایا تو اللہ تیرا ہور بھیج, میرے کو جگہ بہت خالی ہے, حالانکہ میں نکی ہی ہے, میری جگہ بہت ہے خالی ہے, یہ اور بھی مزید میں میرے آ سکتے, کیونکہ پہاڑوں دے بڑے مکان خالی پے ہیں. پہاڑوں کی کھڈا جو بڑی خالی پہ, تو جن مرضی بھیجو تو سمائی جان گے, کیونکہ پہاڑ ہی پڑھا, ایک پہاڑ آلے دوالے سب گھر تو زمین آسمان تک گھر ہی گھر ہوں گے. اس بات مخلوق بھی خدا بھی یہ نہیں ہے, عدل اللہ کی جو بھی چلی ہے, یہ دنیا ہے, اسے واسطے ایک زمین جی سما جان گے. یہ چھوٹا تنگ گھر ہے, اللہ تعالیٰ نے زمین اس واسطے دوزخ کو تنگ گھر فرمایا ہے, تنگ گھر, لیکن یہ سما بہت کچھ سکتا ہے. یہی وجہ ہے یہ پہاڑوں نے یہ دیکھا نا, یہ نکے نکے پہاڑ ہر ٹائم مجھے پہاڑوں میں آئے تو سارے گھر ہوں گے دوزخیاں دے, اور چڑھ چڑھ کے جان گے, ڈگن گے, جو بھی مرضی اللہ تعالیٰ نے عذاب دے رہا تو ہوتا رہے گا. تپش بھی ہوئے گی, گرمی بھی ہوئے گی, اور تو گرم پانی بھی سمندروں کا دکھے گا, سورج کا گرم کیتا ہے, یہ گردا رہنا قیامت. جنہ چکر سورج سرخ رہے گا انہ چکر دوزخ رہے گی, جنہ چکر سرخ آسمان رہے گا انہ چکر دوزخ رہے گی, انہ چکر زمین رہے گی. زمین بھی ہوئی ہے تو آسمان بھی ہوئی ہے, آسمان سورج ہے, دوزخ زمین ہے. جنہ چکر زمین سورج رہے گا زمین رہے گی, جنہ چکر آسمان ہے زمین رہے گی, جنہ چکر جنت اور دوزخ رہے گی. ایک گل رل گیا نا مسئلہ معاملہ. اونچے اونچے پہاڑوں میں دوزخیوں کے گھر ہوں گے, اونچے اونچے پہاڑوں میں دوزخیوں کے گھر ہوں گے. سورج سراغ ہوں گے, پہاڑوں کے اوپر تھور کا درخت ہوگا, گرم پانی سے جو اگتا ہے ہوگا, اور جیسے دوزخی کھائیں گے, اور اوپر سے سمندروں کو گندا پانی سے پینے کو دیا جائے گا, سمندروں کا گندا پانی پینے کو دیا جائے گا, جو ابلتا اور گرم پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا. کل محلے پانی میں کل محل فرمایا اللہ تعالیٰ نے, گرم پانی ہوگا تانبے کی مانند پگھلا ہوا ہوگا. دوزخ میں بہت بڑے پہاڑ, پہاڑوں میں بہت سوراخ ہیں, سوراخ میں بہت دوزخی ہوں گے, ہر پہاڑ کے چاروں طرف گھر ہی گھر ہوں گے. دوزخ پہاڑوں سے بھری ہوگی, دوزخ کے اندر سے بلندی آسمان جیسی ہوگی, دوزخ کے اندر بلندی آسمان جیسی ہوگی,
اس کا کنارہ نظر نہیں آئے گا اندر، اس کی اتنی دیوار اونچی ہوگی۔ یہ سب دوزخ پہاڑوں سے بھری ہوگی، پہاڑوں میں گہری گھر ہوں گے، یہ سب دوزخیوں سے بھرے ہوں گے، لیکن پھر بھی پہاڑوں میں جگہ خالی ہوگی، لیکن پھر بھی پہاڑوں میں جگہ خالی ہوگی۔ خال میں مزید دوزخ فرمائے گی مولا کو اور پیج، میں آج ہی خالی ہوں، صحیح کیا تو بھری ہے؟ آپ فرمائے گی میں ابھی خالی مولا پیج دوں، جو تیری بھرتی تو پیج تھی میرے والی، میں خرم سنبھالوں گی، میری بہت جگہ خالی ہے جی، خالی جگہ ہے ہوگی۔ یہ پہاڑ ٹھوس بلک ہوں گے، یہ پہاڑ فلک بوس ہوں گے، فلک بوس ہوں گے، پہاڑ مطلب چھوتے ہوں گے، فلک بوس ہوں گے، پہاڑوں سے کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی، پہاڑوں سے جگہ بھی خالی کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ پھر رواج جگہ بھی کوئی نہیں ہوگی، صرف پہاڑوں کی جگہ جسے وہ آڑ گڑ کو مڑ گے نا، ڈگن گے جو رسیاں چڑھ دیا۔ سورج کے نزدیک جو سیارہ ہے وہ سیارہ عطارد ہے، یہ سورج کی وجہ سے پگھلا ہوا ہے، مرکری کی مانند ہے، مرکری پالن کرتے ہیں، مرکری کی مانند ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہے۔ جو سیارہ جنت کے نزدیک ہے وہ سیارہ سدرۃ المنتہا ہے، سیارہ عطارد سدرۃ المنتہا ہے، جنت المأویٰ سے بالکل نزدیک ہے۔ قیامت کے دن سورج اور زمین کے درمیان صرف 3 سیاروں کے سوائے اور کوئی سیارہ نہیں ہوگا، نہ کوئی جنت ہوگی نہ کوئی دوزخ ہوگی، سوائے سورج کو جو جنت ہوگا، سوائے زمین کے جو دوزخ ہوگی۔ صرف سورج جنت المأویٰ ہے، صرف دوزخ زمین ہوگی، صرف دوزخ زمین ہوگی۔ سورج قیامت کے دن 15 کروڑ میل کا فاصلہ طے کر کے زمین کے نزدیک پہنچے گا اور زمین کے لیے سرخ آسمان ہو جائے گا۔ چاند قیامت کے دن 2,30,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے زمین کے نزدیک پہنچے گا، یہ چاند بھی زمین پر چھا جائے گا اور خیمہ کی شکل میں ہوگا۔ قیامت کے دن چاند گہ جائے گا، نیچے سے چاند پر سورج کی روشنی نہ پہنچتی ہوگی، لیکن سیارہ عطارد سیارہ زہرہ نیچے سے گدلے ہو جائیں گے، پتھر کی مانند دکھائی دیں گے۔ اللہم صلی اللہ محمد جمیع الانبیاء والمرسلین۔ یہ اپنا سورج کے متعلق ہو گیا۔ ان تعلق ہوں جو اپنا ٹائم گیا وہ تو کریے نا بجلی والا، یہ تو ہوں اسی آپ مقابلے ان تعلق الى ظل ذی ثلاث، ثلاث شعاب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب۔ ادھر ترجمہ ہے ان تعلق الى ظل ذی ثلاث شعاب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب۔ ترجمہ ہے چلو طرف سائے 3 شاخوں والے کے۔ تھی نہیں سمجھے تھی؟ اچھا چلو طرف سائے 3 شاخوں والے کے، نہ سایہ دینے والا اور نہ کفایت کرنے والا شعلے آگ کے سے۔ ترجمہ رہے تشریح دی قیامت کے دن زمین پر سے 3 سائے ہوں گے، ایک سایہ سیارہ عطارد کا ہوگا۔ میں تو یاد پڑھ دیا بات تو ہوئی ہے، مطلب یہ میں یاد اسی بھی یاد ہے۔ ایک سایہ سیارہ زہرہ کا ہوگا، ایک سایہ سیارہ چاند کا ہوگا۔ قیامت کے دن زمین پر صرف 3 سائے ہوں گے، 3 شاخہ سایہ ہوگا جو دوزخیوں کو نہ گرمی سے بچا سکے گا، نہ شعلے آگ سے بچا سکے گا، نہ آگ کی لو سے بچا سکے گا، نہ آگ کی لو سے بچا سکے گا، نہ سایہ دے گا، نہ سایہ دے گا۔ قیامت کے دن ان 3 شاخہ سایہ میں سے شعلے آگ کے نکل کر دوزخیوں کو زمین میں جلائیں گے، اس طریقہ سے جیسے زرد اونٹوں کی قطاریں ہوتی۔ یہ 3 شاخہ سایہ قیامت کے دن نہ سایہ دے گا اور نہ شعلے آگ سے بچائے گا۔ قیامت کے دن آسمان مانند تلچھٹ تیل کے ہوا، کیا کبھی آسمان بھی مانند تلچھٹ تیل کے ہوا؟ قیامت کے دن آسمان مانند تلچھٹ تیل کے ہوگا، سرخ ہوگا، مطلب بڑا سخت ہوگا، گرم بھی ہوئے گا، آسمان گرم ہوئے گا، تو گرم آسمان پر نہیں ہوگا، ہوئی شاید نہیں گرم ہوتی ہے۔ قیامت کے دن آسمان مانند تلچھٹ تیل کے ہوگا، اتنا بڑا آسمان مانند تلچھٹ تیل کے ہوگا، اتنا بڑا آسمان مانند تلچھٹ تیل کے ہوگا، اتنا بڑا سورج مانند تلچھٹ تیل کے ہوگا، اتنا بڑا سورج مانند تلچھٹ تیل کے ہوگا، اتنا بڑا جنت مانند تلچھٹ تیل کے ہوگا، اتنا بڑا عرش مانند تلچھٹ تیل کے ہوگا، اتنا بڑا مقام محمود مانند تلچھٹ تیل کے ہوگا، اتنا بڑا مقام محمود یاباسا کا مقام محمودہ، تو مقام محمود تک جاؤں گا میں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول نے فرمایا تو مقام محمود تک میں کرنا بھیجنا۔
اتنا بڑا مقام محمود مانت تلچھٹ تیل کے ہوگا، اتنا بڑا لوہے محفوظ مانت تلچھٹ تیل کے ہوگا، اتنا بڑا بیت المعمور مانت تلچھٹ تیل کے ہوگا، اتنی بڑا کرسی مانت